اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ یعرفون نعمت اللہ، وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو۔ ثم ینکرونها، پھر انکار کر دیتے ہیں اس کا، پہچاننے کے باوجود پھر انکار کرتے ہیں اس کا۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان میں سے کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ کافر کا ایک معنی ناشکرہ بھی ہوتا ہے، ظاہر نعمت کا ذکر ہے تو اس کے مناسب یہ ترجمہ بنے گا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ان میں سے ناشکرے ہیں، اور اکثر ان میں سے کیا ہیں؟ ناشکرے ہیں۔ توجہ فرما لیں، پچھلے مضمون کو سامنے رکھیں تو مختلف نعمتوں کے بیان کے بعد اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ اگر وہ نعمتوں سے انکاری ہو جائیں تو آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے، اور آپ نے بات کھول کر پہنچا دی تو پھر اب آپ کی ذمہ داری ختم ہے، آپ کے ذمہ منوانا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے جو آپ بتا کر بات کھول کر اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو تم زندگی گزار رہے ہو اور جتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہو، ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، کوئی ایک نعمت بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نعمتوں سے باہر ہو، سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، کوئی ایک نعمت بھی ایسی نہیں جو اللہ کی نہ ہو۔ لہذا تم ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی تم اللہ جل جلالہ کے احسانوں کے نیچے دبے ہوئے ہو، تو پھر تمہیں اس کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور شکر کی اعلیٰ شکل یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو مانو، اللہ جل جلالہ کے حکم کو مانو، اس کی فرما برداری کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر اس کا تقاضا تجھے بنتا ہے کہ تم مخلوق صرف اللہ کی ہو، اور نعمتیں بھی صرف اللہ کی ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں، صرف وہی دے رہا ہے، کسی اور کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی گنجائش کیسے بنتی ہے؟ یہ بات آپ کھول کے بتا دیں، پیغام پہنچا دیں، پھر یہ مانے یا نہ مانے آپ کا فریضہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہ آپ کی تسلی کے لیے ہے کہ اس لیے کہ آپ پھر بھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ مانتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے، شرک کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو اس پر آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ کا فریضہ پہنچا دینے تک ہے، منوانے تک نہیں ہے۔ اب آگے تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ ان کا جو نہ ماننا ہے یا انکار کرنا ہے نعمتوں کا، ناشکری کرنا ہے، ظاہر ہے ایک ہے نعمت کا انکار کر دینا، ایک ہے ماننا کہ یہ نعمت اللہ کی ہے لیکن شکر ادا نہ کرنا، اس کی حمد اور تعریف نہ کرنا، اس کی فرما برداری نہ کرنا، یا کسی کو اللہ کی صفات میں اور عبادات میں شریک کر لینا، یہ بھی تو ناشکری کی شکل ہے اور بڑی بدترین شکل ہے۔ تو فرمایا یہ جو حرکت کرتے ہیں نا ناشکری والی، یہ پہچانتے ہوئے کرتے ہیں، یہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، یہ نہیں مطلب کہ انہیں ابھی تک بات سمجھ بھی نہیں آئی، انہیں ابھی تک پتہ نہیں ہے، یا بات ان کے علم میں نہیں ہے کہ ہم کس کا کھا رہے ہیں، ہم کس کے نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، یہ ابہام نہیں ہے، یہ کوئی شک شبہ ان کو نہیں ہے، وہ پہچانتے ہیں کہ یہ نعمتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں، پھر ان کا انکار کر رہے ہیں اور ناشکری کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ جان بوجھ کر انکاری ہوئے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر، کوئی کسی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو دیکھو یہ بھی بڑی ڈھٹائی کی بات ہے کہ آدمی کو پتہ ہو کہ میں فلاں کا احسان مند ہوں، پھر وہ الٹی حرکت کرے تو بندہ بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تو منعم حقیقی ہے، اس کو کتنی ناراضگی ہوگی، اسے کتنا غضب ہوگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ میرے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہیں، حالانکہ صرف نعمتیں صرف اور صرف کیا ہے؟ میری ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے جہاں اور جرائم پر
اپنے غصے کا اظہار کیا ہے, ناراضگی کا اظہار کیا ہے, اور قوموں کو اللہ جل جلالہ نے سزائیں اور عذاب دیے ہیں ان نافرمانیوں میں. ایک نافرمانی یہ ناشکری والی بھی ہے, یہ ناشکری والی بھی ایک نافرمانی, یہ بھی ان جرائم کا حصہ ہے جن جرائم پر اللہ کی طرف سے پکڑیں آئی ہیں, قوموں پر, امتوں پر سزائیں آئی ہیں. مثال کے طور پر اللہ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مطمئنہ. ایک ایسی بستی کی مثال ہے کہ اللہ جل جلالہ نے انہیں مختلف نعمتوں سے نواز رکھا تھا, مختلف نعمتوں سے نواز رکھا تھا, مطمئن زندگی گزار رہے تھے, ہر طرف سے نعمتیں جو آ رہی تھی. تو رزق کی فراوانی ہو, مال کی فراوانی ہو, امن بھی ہو, کوئی خوف خطرہ بھی نہ ہو, تو آئیڈیل زندگی ہے. اور کیا چاہیے؟ روٹی روزی کا, رزق کا مسئلہ بھی حل, اور رہن سہن کا مسئلہ بھی حل کے پرامن ہے. تو اب مجھے بتائیں ان کو کیا پریشانی؟ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی کیا کی ہے؟ ناشکری کی ہے, انکار کیا ہے. تو پھر ہم نے فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, ہم نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا, جس کا مطلب ہے دونوں نعمتیں واپس ہو گئیں. وہ رزق والی, وہ فراوانی والی نعمت واپس ہو گئی تو بھوک نے ڈیرے ڈال دیے, اور وہ امن والی نعمت واپس ہو گئی تو خوف نے کیا ہے؟ ڈیرے ڈال دیے. اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے, انکار کریں گے, تو پھر یقیناً اللہ نعمتیں بھی واپس لے لیتے ہیں, اور الٹا اللہ غضبناک بھی ہوتے ہیں, اور سزا کا سامنا بھی کیا ہے؟ کرنا پڑتا ہے. اب یہ آیت تو سارے ہی پڑھتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. اگلا حصہ بھی پڑھے نا, اگلا کیا حصہ کہتا ہے؟ اگلا حصہ کیا کہتا ہے اسی آیت کا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم کفر کرو گے یعنی ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم شکر کرو تو اضافہ ہوگا, تو پھر ناشکری کرو گے بھی تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ نفع میں ہم جناب امیدوار ہیں اور ناشکری کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ ناراض ہوتے ہیں, غضبناک ہوتے ہیں, غصے ہوتے ہیں. دیکھو ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے, یہ گائے بگائے جاتے رہتے تھے شام سے, فلسطین سے, یہ اس میں مکے میں, تو جہاں اسماعیل علیہ السلام بس رہے تھے تو چکر لگاتے رہتے تھے. ان کا قیام وہاں نہیں ہے, اس ابراہیم علیہ السلام کا قیام مکے میں نہیں ہے. بس ضرورت کے لیے گئے, جیسے اللہ نے حکم دیا, بچوں کو چھوڑنے کے لیے گئے. اسی طرح ذبح کی ازمائش آئی, اسی طرح تعمیر بیت اللہ کا معاملہ ہے, یہ کرنے کے لیے جاتے تھے. ٹھکانہ ان کا وہی فلسطین ہے جہاں آپ کا قیام تھا. تو ایک دفعہ آپ گئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں ہے, تو بہو سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے, تو انہوں نے بتایا کہ وہ شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں, یعنی جنگل میں جاتے ہیں, کوئی لکڑیاں وغیرہ کوئی سامان لے آتے ہیں, کوئی ضروریات زندگی چلتی ہیں. تو پوچھا کیسی گزر ہو رہی ہے, تو اس نے کہا کہ بس برے دن ہیں, برے حالات ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو جس کا مطلب ہے اس نے کہا ناشکری کا اظہار کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا گھر والا آئے, میرا بیٹا آئے, تو اسے سلام کہنا, اور اسے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل لے. جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک نبوی زبان ہے جی. تو انہوں نے پیغام دیا, انہوں نے بیوی کو کیا دے دی؟ طلاق دے دی. اور پھر شادی ہو گئی, پھر دوبارہ واپس پھر چکر لگا کچھ عرصے کے بعد, تو پھر وہی سین ہوا. وہ گئے ہوئے ہیں جنگل میں, تو پوچھا کیا بس کیسی بسر ہو رہی ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ. وہی گھر ہے, وہی طریقہ ہے گزر بسر کا, وہی آدمی شوہر ہے, کوئی نیا اب کوئی روزگار نہیں چلا ہوا, لیکن الفاظ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. تو انہوں نے کہا جب آئے نا تو ان کو میرا سلام کہنا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ابا جان آئے تھے سلام کہتے تھے, اور ان کو کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو کیا رکھے؟ قائم رکھے. اب مجھے بتائیں کہ ناشکری کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اپنے نبی کے گھر میں کافرہ عورتوں کو برداشت کر رہا ہے. نوح علیہ السلام کے گھر میں کافرہ نہیں تھی, لوط علیہ السلام کے گھر میں کافرہ عورت نہیں تھی. قرآن پاک گواہ ہے اس پر کہ نہیں ہے؟ یعنی کافرہ عورتیں نبی کے گھر میں ہیں. چونکہ اس وقت یہ کوئی پابندی نہیں تھی کہ مسلمان کا نکاح مسلمان سے ہوگا, تو نبی کے گھر میں کافرہ عورت ہیں.
لیکن یاد رکھنا یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کافرہ کو برداشت کیا، ناشکری کو برداشت نہیں کیا۔ ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، ناشکری سے آدمی کئی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے غضب کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنا، نعمتیں جو ہم کو ملتی ہیں یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہیں، ہم اس کے کوئی مستحق نہیں کہ ہمارے پاس عبادتوں کا بڑا ذخیرہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، ہم بڑے میرٹ پر پورے اترتے ہیں اور بڑے مستحق ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نعمتیں اپنے فضل سے دیتا ہے، لیکن نعمتیں باقی شکر سے رہتی ہیں۔ اگر کوئی شکر گزاری کرتا رہے تو نعمتیں ملتی رہتی ہیں اور نعمتیں باقی رہتی ہیں، ان نعمتوں سے آدمی فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ لیکن جب نعمتوں کی ناشکری ہو جائے تو پھر یا تو نعمت واپس لے لی جاتی ہے یا پھر نعمتوں کا فائدہ ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی برکات ختم ہو جاتی ہیں۔ مال ہوتا ہے برکت نہیں ہوتی، اولاد ہوتی ہے فرما برداری نہیں ہوتی، سمجھ آ رہی بات جی؟ اسباب ہوتے ہیں لیکن وہ کارگر نہیں ہوتے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، وہ مجھ پر احسان کرنے والا ہے، پھر اسی کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دے یا اس کی نعمتوں کا انکار شروع کر دے پتہ ہونے کے باوجود، تو کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھو مجھ پر کوئی احسان کرے، مجھے کوئی چیز دے، مجھے کوئی تحفہ دے، کوئی میرے کام آئے، تو اگر احسان مندی ہو تو آدمی ساری زندگی یاد رکھتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، احسان کیا ہے، اور یہ جاننے کے باوجود کہ اس نے احسان کیا ہے اور آگے سے یہ کہہ دے کہ یہ کون سا بڑا کام ہے، تو کتنا دل دکھتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود انکار کر دے، سمجھ آ رہی بات، نہ شکری کر دے، تو یقیناً اللہ جل جلالہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس لیے فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرهم الکافرون، وہ پہچانتے ہیں کہ یہ نعمتیں کس کی ہیں، اللہ کی ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر انکاری ہو رہے ہیں، تو یقیناً یہ لوگ کیا ہیں، یہ کافر ہیں، منکر ہیں، نہ شکر ہیں، نہ فرمان ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، شکر گزار بندوں میں اللہ شامل فرمائے، اللہ عمل کی توفیق بخش۔ صدق اللہ العظیم۔